بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری محمد حنیف صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، آپ لائف ممبرشپ بہاولپور ہائی کورٹ ہیں۔ اگر ہم سر کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں تو آپ 2006 میں صادق آباد بار ایسوسی ایشن کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ اگر ہم سر کے ٹینور کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے اپنے ٹینور میں بار اور بینچ کے تعلقات کو بہت مینٹین رکھا۔ تو آج ہم سر کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے، تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں سر، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ جناب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میں نے ابتدائی تعلیم کمالیہ سے کی۔ ٹھیک اس سر۔ کے بعد میں کراچی جامعہ ملیہ کالج میں چلا گیا، کراچی یونیورسٹی سے، اور ایس ایم لاء کالج سے میں نے LLB کیا۔ ٹھیک سر۔ اچھا سر، یہ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو خود شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ مجھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں ہسٹری پڑھتا تھا، جی۔ جب ان کی وکالت کا انداز پڑھتا تھا، اس سے مجھے موٹیویشن ہوا اور میں نے یہ سوچا کہ میں وکیل بنوں گا۔ ماشاءاللہ۔ میں پھر وکیل بنا۔ ٹھیک، ماشاءاللہ آپ سینئر قانون دان ہیں اور اس بار کے بلا مقابلہ آپ صدر بھی منتخب ہو چکے ہیں 2006 میں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھے وکیل میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ محنتی ہو، محنت اور محنت، اور اپنے پروفیشن پر اس کو قانون کے مطابق عبور ہونا چاہیے۔ اس کی وکالت میں سچ ہونا چاہیے، غلط بیانی قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ بینچ اور بار میں جب انسان پیش ہوتا ہے بار کی طرف سے، تو عدالت کو یہ محسوس ہو کہ یہ وکیل ہمیشہ قانون کی حکمرانی کے لیے بات کرتا ہے اور حق بات کرتا ہے، اور ان کا جو کیس ہے وہ بڑا مضبوط اس لیے ہے کہ انہوں نے جو ڈرافٹنگ کی ہے وہ قانون کے مطابق کی ہے۔ ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ معاشرے میں وکیل کا بہت اہم کردار ہے۔ وکیل اپنی تعلیم کے حساب سے معاشرے میں اصلاحی جتنے بھی پہلو ہیں اس پر نگاہ بھی رکھتا ہے، اس کی طرف توجہ بھی کرتا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے، اور اس اصلاحی پہلو کو مد نظر بھی رکھتا ہے تاکہ معاشرے میں ہر بندہ سیدھے راستے پر چلے، سچ بولے، قانون پر عمل درآمد کرے، کرپشن سے پاک ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پر خصوصی طور پر عمل کرے۔ ٹھیک سر، ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ اگر زندگی میں رول آف لا ہے تو انسان اور وہ معاشرہ اور وہ ملک کامیاب و کامران ہے۔ اس کی مثال میں دے دیتا ہوں کہ جن ملکوں میں قانون کی حکمرانی ہے جی۔ وہ آج ترقی کے مراحل پر ہیں، خواہ وہ جاپان ہو، و جرمنی ہو، یا دیگر ممالک ہوں۔ جن کی میں نے ہسٹری پڑھی ہے ان کا یہی ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو، سچ بولو، کام اور قانون کی تابع داری کرو، قانون کے تابع رہ کے کام کرو۔ جناب، پاکستان کے عدالتی نظام میں کیا اصلاحات ہونا ضروری ہے؟ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت ضروری ہے۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنایا، جی، اس وقت سے جو فیوڈل لینڈ لارڈ تھے جی، انہوں نے قائد اعظم کا رائٹ اور لیفٹ ہینڈ بنے، اور انہوں نے ہمارے اس جو نظام تھا جی، اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلایا، قانون کے مطابق نہیں چلایا۔ ہم نے جتنی دفعہ بھی آئین بنایا ہے اس میں ان فیوڈل لینڈ لارڈ کی وجہ سے ہم عدالتی نظام میں بہت پیچھے ہیں۔ برطانیہ کا نظام دیکھ لیں، امریکہ کا دیکھ لیں،
اور دیگر کنٹریز کا نظام دیکھ لیں، جہاں لا کی حکومت ہوگی، جہاں آئین کی حکومت ہوگی، وہاں کامیابی اور کامیابی ہوگی۔ ٹھیک، پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے؟ ہر وکیل کو اتنی محنت کرنی چاہیے کہ کم از کم یہ کوئی نہ کہے کہ بھئی قانون کے تابع مجھے فیصلہ نہیں ملا۔ ٹھیک، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے؟ ایز اے قانون دان آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر سول جج جب بھرتی ہوتے ہیں، ان کو بھی ایک کمپٹیشن ایگزام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو پروموشن ان کی ہوتی ہے ایز اے ایڈیشنل سیشن سینئر سول جج اور ایز اے ایڈیشنل سیشن جج، وہ بھی ایک معیاری ہونی چاہیے۔ خاص کر جب ہائی کورٹ کے جج ایلیویٹ ہوتے ہیں، وہ بھی سیشن ججز میں سے کچھ ہوتے ہیں، کچھ وکلاء میں سے ہوتے ہیں۔ ان کا جو معیار ہے نا، وہ رشتہ داری پر یا کسی تعلق داری پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ کے لیے کتنا کامیاب ہے اور عوام و ناس کو کتنا زیادہ انصاف دے سکتا ہے۔ اگر انہوں نے حلف اٹھایا ہے آئین کے مطابق، تو آئین کے مطابق ہی اس کو فیصلے کرنے ہیں۔ کسی قسم کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ مارشاء اللہ کا دور ہو یا کسی اور کا دور ہو۔ ٹھیک جناب، اگر ہم آپ کے ٹینور کے حوالے سے بات کریں تو وکلاء صاحبان نے آپ کو 2006 میں صدر منتخب کیا، بلا مقابلہ بنے، اور ابھی آپ عامر حنیف صاحب کے حوالے سے بات کریں تو وہ جنرل سیکرٹری بلا مقابلہ بنے ہیں۔ وکلاء صاحبان کی اتنی آپ سے محبت ہے تو وکلاء صاحبان کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے؟ اس کی محنت یہ ہے جی سر۔ کہ میں نے جب وکالت شروع کی جی تو سر۔ میرے استاد محترم تھے جسٹس منیر خان صاحب۔ ٹھیک سر۔ ان کی میں نے ایک بات دیکھی ہے، ایمانداری جی اور محنت، جی اور وہی میں نے اڈاپٹ کی ہے، وہی میرے بیٹے عامر حنیف نے اڈاپٹ کی ہے۔ محنت کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وکالت ہو ہی نہیں سکتی، نہ ہی ہم اپنا کیس بغیر محنت کیے عدالت میں پیش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہی بات ہے کہ میری برادری، وکلا برادری جو ہے، جی وہ مجھ سے اس لیے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے یا میرا ریگارڈ کرتی ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولا ہے، سچ کی بات کی ہے، قانون کی بات کی ہے۔ بینچ اور بار کا جو تعلق ہے اس کو میں نے اس انداز میں رکھا ہے، بیلنس رکھا ہے جی سر۔ کہ نہ تو وکلا کی طرف وہ جھکیں، نہ وکلا ان کی طرف جھکیں۔ وہ اپنے ایمانداری سے وکالت کریں اور وہ ایمانداری سے فیصلے کریں۔ اور الحمدللہ میرے دور میں 2006 میں جی سب جہان جانتا ہے، پورے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان جانتا ہے، خاص کر تحصیل صاحب کا بات کے تمام وکلا جانتے ہیں کہ میرا دور کیسا تھا۔ میں نے اپنے حلف وفاداری میں جسٹس اختر شبیر صاحب کو ایز اے جج ہائی کورٹ بلایا تھا۔ اچھا سر۔ تمام پنجاب بار کونسل کے ممبر، بہاولپور کے سینٹ ممبر، تمام سیشن ججز، تمام ہائی کورٹ کے ججز بہاولپور کے، ٹھیک۔ سب کو بلایا تھا۔ اور میں نے اپنی تقریر میں بھی یہی بات کہی تھی، یہی تقریر اختر شبیر صاحب نے کی تھی، اور یہی تقریر اسی لیول پر تقریر جو ہے جو مجھ سے پہلے جو صدر تھے جن سے میں نے چارج لیا انہوں نے کی تھی۔ اور الحمدللہ اس تقریر اور اس زبان کے تابع ہم نے وہ سال بہت اچھا گزارا۔ اس سلسلے میں ہم نے یہاں عدلی عدالت کے لیے بہت پرابلم تھی، بلڈنگ بہت پرانی تھی، ججز کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نے کوشش کر کے جو نیا جوڈیشل کمپلیکس بنا ہے اچھا وہ اس کی جگہ ایکوائر کروائی، گورنمنٹ سے منظور کرائی۔ موقع پر 25 دسمبر کو ہم نے موقع پر قبضہ لیا، اور اس کے بعد حفیظ الرحمان حفیظ صاحب آئے، انہوں نے نقشہ بنوایا، کوشش کر کے ہم نے یہ جوڈیشل کمپلیکس بنوایا۔ اور جسٹس شمیم صاحب تھے چیف جسٹس صاحب، بعد میں وہ ہمارے یہاں حلف وفاداری کے لیے آئے۔ ہم نے پھر وکلا کے لیے جو چیمبرز کا پرابلم تھا وہ الحمدللہ ہمارے وہ جو کلیگ بھی تھے جسٹس شمیم خان صاحب، تو وہ سردار احمد خان صاحب بھی میرے استاد تھے، وہ ان کا وہ بھانجا تھا۔ اچھا۔ تو اس ناطے سے
وہ رحیم یار خان میں پریکٹس بھی کرتے رہے تھے، اور ان کو بھی رحیم یار خان سے بھی اور صادقآباد سے پیار تھا. انہوں نے یہ جگہ جو تھی نا یہ ہمیں اکوائر دے دی تھی، جس پر ہم نے 3 منزلہ جی وکلا چیمبرز بنائے ہیں، اور سب وکیلوں کو وہ چیمبر دے دیے گئے ہیں. پرانے چیمبر بھی ہیں اور نیا چیمبر بھی دے دیا. ٹھیک. سر آپ کے دور میں بار اور بینچ کے تعلقات کس طرح رہے؟ بہت اچھے تھے. کبھی کوئی قرارداد پاس نہیں ہوئی تھی کسی کے خلاف. اچھا. اور اگر کوئی شکایت ہوتی تھی تو میں ذاتی طور پر انٹروین کرتا تھا، اور اگر میرے وکیل کا قصور ہوتا تھا تو وکیل خود ریلائز کرتا تھا. اگر ججز کا ہوتا تھا تو ججز خود اس وکیل سے بھی شرے عام ایکسکیوز کرتے تھے، اور آئندہ یقین کراتے تھے کہ ہم آئندہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے. ایک مثال میں دیتا ہوں. میرے بڑے کولیگ تھے رشید افطار چیمہ صاحب. جی. ایک سول جج صاحب نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، ہم. تو میں ایز اے راؤنڈ کے لیے جا رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ بھئی عدالتیں کام کر رہے ہیں کہ نہیں کرتے. آگے اس کا منہ لٹکا ہوا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ جج نے میرے ساتھ زیادتی کی. اچھا. میں نے اسی وقت ان کا ہاتھ پکڑا، اس عدالت میں چلا گیا. تو جج صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ سر میں تو آپ سے خود ہی ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا کہ بھئی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں کہا نو، میں وکلا کا نمائندہ ہوں. میرے وکیل کے ساتھ اگر کسی جج نے زیادتی کی ہے تو میں نہیں بخشوں گا، بشرطے کہ میرا وکیل سچا ہو. میں نے بات سن لی ہے، آپ کی بھی سن لی ہے. آپ وکیل سے ایکسکیوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ادروائز میں ابھی چیف جسٹس کو ٹیلی فون کرتا ہوں اور آپ کا میں امیجیٹ ٹرانسفر کراتا ہوں. الحمدللہ میرا اس وقت چیف جسٹس سے اتنا رابطہ تھا کہ ہر 11 بجے دن سیشن جج صاحب سے رابطہ ہوتا تھا. اچھا. اور گاہے بگاہے چیف جسٹس عبدالحمید صاحب تھے جیلم والے، اچھا. ان کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا. اگر وہ کورٹ میں بیٹھے ہیں، میرا ٹیلی فون چلا گیا ہے، کورٹ میں بیٹھے ہیں، جیسے ہی وہ آئے ہیں تو انہوں نے پی اے کو کہا تھا کہ جیسے حنیف صاحب کا جب ٹیلی فون آیا ہوا ہو تو میرے ساتھ پہلے ان کی بات کراؤ. تو اس طریقے سے چیف جسٹس کے ساتھ، سیشن جج صاحب کے ساتھ، وکلا کے تعاون کی وجہ سے تمام ججز وکلا کا بھی احترام کرتے تھے اور ایمانداری سے کام کرتے تھے. اور میرا دور 2006 کسی سے آپ پوچھ لیں بہت اچھا رہا. اب بھی دوست جو ہے میرے کولیگ جو ہیں یاد کرتے ہیں. ٹھیک. آپ کی سیاسی ایفیلیشن کس پارٹی سے ہے؟ میرے خاندان کی جو ہے نا سیاسی، وہ ہے شروع سے مسلم لیگ. قائد اعظم کو ہم دل سے پسند کرتے تھے. میرے والد، میرے دادا، پردادا، والد اور میرے جتنے عزیز و اقارب وہ سب مسلم لیگی تھے اور اب بھی مسلم لیگی ہیں. اور الحمدللہ میرے والد صاحب کو یہ شرف ہے کہ ہماری برادری میں جس کو آج کل تو ایم این اے ایم پی ہے نا، اس وقت ایم ایل اے بنتے تھے، جس کو وہ کہہ دیتے نا کہ یہ وہ بلا مقابلہ ایم ایل اے بنتا تھا. چوہی سلطان صاحب میرے سسرالوں میں سے ہیں، وہ اس وقت ایم ایل اے بنے تھے. اور اس طریقے سے ہمارا اس وقت سے لے کر آج تک، ہاں وہ فیصل آباد ہے یا ڈسٹرکٹ رحیم یار خان ہے، صادق آباد ہے، مسلم لیگ کے ساتھ تعلق ہے. مخدوم حسن محمود کے ساتھ بڑا پرانا تعلق، مخدوم الملک کے ساتھ تعلق بڑا پرانا تعلق ہے. رئیس وزیر صاحبان ہیں، رئیس شبیر کو ایم این اے ہم نے بنوایا تھا، مسلم لیگ کے ٹکٹ پر بنوایا تھا. نواز شریف صاحب تھے اس وقت، اور بعد میں مخدوم زادہ حسن محمود فوت ہوا تو بہت سارے لوگ کینڈیڈیٹ بن گئے، تو ہم نے ایمن محمود کو بلا مقابلہ ایم پی اے بنوایا تھا. اچھا. اور پھر یہ مجبوری تھی کہ اس وقت حسن محمود صاحب اپوزیشن میں تھے اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو وہ اس میں اقتدار میں تھے. پھر ہم نے صلاح مشورہ کر کے نواز شریف صاحب کو یہاں بلوایا، جمال الدین والی. انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی اور جوائن کرنے کے بعد پھر ان کو منسٹر بنوایا. پھر انہوں نے اپنی مرضی کے اس کے بعد بھی منسٹری لی. اس طریقے سے ہمارا اب تک مسلم لیگ کے ساتھ تعلق چلا رہا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں شہباز شریف کو سلام اس لیے کرتا ہوں کہ جن حالات میں انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر بنے ہیں اور جس طریقے سے ملک کی معیشت کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں،
اس لیے میں ان کو سلام کرتا ہوں، یہ میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ اگر وہ نہ ہوتا، کوئی اور ہوتا تو ممکن ہے یہ حالات نہ ہوتے۔ ابھی جو بجٹ پاس ہوا اس میں واقعی بہت ٹیکسز لگے ہیں، لیکن یہ ٹیکسز ایسے ہیں کہ جو عمرہ ہیں جن کو ایکچولی ٹیکسز لگنے چاہیے تھے ان کو لگے ہیں۔ غریبوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور ملا ہے، اور امید ہے کہ آئندہ بھی ملے گا۔ جیسا کہ مریم نواز صاحبہ نے کسان کارڈ شروع کیا ہے اور گرین ٹریکٹر کیا ہے، اور یہ کسان کارڈ کے ذریعے بیج، کھاد وغیرہ وغیرہ جو ہے اس میں کوئی فیسلٹی ملے گی، اور خاص کر یہ جو ینگ کسان ہیں وہ جن کی زمین تقسیم در تقسیم ہے ان کو یہ زرعی ترقیاتی بینک ہو یا پنجاب بینک ہو اس کے ذریعے جو لوننگ دے رہے ہیں وہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس سے جو ہے خاص کر کسان خوشحال ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جناب۔ اچھا جناب، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے سینئر قانون دان آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ معیشت کو سب سے پہلے تو کہ ہماری یونٹی ہونی چاہیے۔ ٹھیک، یونٹی اگر نہیں بھی ہوتی تو جتنے سرمایہ دار، جتنے بینکر یا جتنے بڑے زمیندار، ان کو اس پاکستان کی خاطر اتنی قربانی دینی چاہیے کہ ہم IMF سے جان چھڑا لیں، اور ہمارے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں وہ سارا ہمارا قرضہ بھی ادا کر سکتے ہیں اور ہمیں خوشحال بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی کچھ وفاداریاں اس قسم کی ہیں، اگر وہ پیور مسلم لیگی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان کو اب بھی سامنے آنا چاہیے اور یہ خدمت ان کو انجام دینے چاہیے۔ جیسے یہ جی MC بینک کے ہیڈ ہیں، جی جیسے موجودہ ہمارے وزیر خزانہ ہیں، جی یہ حبیب بینک کے ہیں، کیونکہ ان کے والد، ان کے دادا جسٹس صدیق صاحب ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کا بیٹا، ان کا صدیق صاحب کا بیٹا جسٹس اپنا فاروق صاحب، جب بھی نواز شریف مسلم لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے، نواز شریف گورنمنٹ آئی ہے، وہ ایڈوکیٹ جنرل بھی رہا ہے جی اور اٹارنی جنرل بھی رہا ہے، اور یہ چودھری فاروق کا بیٹا ہے اورنگزیب، اور امید ہے کہ جس طریقے سے وہ خاندان مسلم لیگ کی خدمت کرتا تھا، پاکستان کی خدمت کرتا تھا، اور انہوں نے پارٹیشن میں آ کر اپنا مقام پاکستان میں پیدا کیا، تعلیم حاصل کی اور پاکستان کی خدمت کی، اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی اورنگزیب کی بھی سرپرستی میں ہمارا یہ جو مالی معاملات ہے حل ہو جائیں گے۔ جی جناب، آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ میری کھانوں میں بہت سادہ سے سادہ، سب سے زیادہ مجھے پسند ہے کدو دال۔ اچھا، میں اپنا گوشت بھی کھاتا ہوں، دیسی مرغی بھی کھاتا ہوں، بھنڈی کریلا بھی کھاتا ہوں، لیکن سب سے اہم جو ہے نا وہ میرا ہے کدو۔ ٹھیک۔ آپ کو سیر و سیاحت کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ پسندیدہ شہر چونکہ میری زیادہ تعلیم کراچی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں کراچی میں گیا تھا 59 میں، اچھا، تو یقین کریں کراچی اتنا صاف ستھرا شہر تھا، ٹرام چلتی تھی، سستا دور تھا، 5 پیسے لگتے تھے، اچھا، ٹرام پہ بیٹھتے تھے، خواہ تھانہ اپنا کینٹ اسٹیشن سے بیٹھے کماڑی چلے جائیں، جہاں مرضی اتر جائیں، جہاں مرضی چڑھ جائیں، وہ 5 روپے۔ اسی اچھا۔ طریقے سے صفائی ستھرائی کا یہ حال تھا کہ لوگ سینیٹری بیٹھے ہوتے تھے، اس وقت بگیاں چلتی تھیں، تو خدا نہ خواستہ، حالانکہ انتظام ہوتا تھا ان کا صفائی کا، خدا نہ خواستہ انہوں نے کہیں گند کیا ہے، پیشاب کیا تو فوراً وہ اس کی صفائی ہوتے تھے، اٹھاتے تھے۔ تو اس طریقے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں مزار بھی ہے، اور اس شہر کی یہ ہے کہ وہاں تعلیمی ادارے بہت ہیں، اچھے سے اچھے ادارے ہیں، جناح ہاسپٹل بہت اچھا ہے۔ اس طریقے سے کراچی کو میں بہت پسند کرتا ہوں، میں 13 سال کراچی رہا ہوں، اور کراچی کے علاوہ لاہور بہت اچھا ہے، اسلام آباد بہت اچھا ہے، مری بہت اچھا ہے، کاغان ہے، کلام ہے، یہ میں سیر و تفریح کے لیے جاتا ہوں، تو سال 2 سال کے بعد ہمارا ایک گروپ ہوتا تھا تو ہم جاتے تھے، اب وہ گروپ میں کئی بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے، اس وجہ سے نہیں جا سکتے، ادروائز
سیر و تفریح کا شوق بھی ہے، جانا بھی چاہیے، اس سے دوائیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، فریش بندہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، آپ کی زندگی میں ایسا کوئی اہم واقعہ جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ بیان کرنا چاہیں؟ واقعہ بہت اہم ہے کہ جب میں نے ایس ایم لاء کالج سے LLB کیا، جی سر۔ ٹریننگ کی، تو میری مدر ان لا نے کہا کہ اگر آپ نے وکالت کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ حج ضرور کریں۔ ٹھیک، تو میں ان کے ساتھ 1971 میں، اس وقت بحری جہاز جاتے تھے تو ہم نے بحری جہاز میں سیٹیں بک کروائی۔ بعد میں پتہ چلا کہ بھٹو دور میں بائی روڈ بھی جا رہے ہیں، جی، تو پھر ہم یہاں بس کے ذریعے بائی روڈ گئے اور میں امیر کارواں بنا تھا ان 12 بسوں کا۔ اچھا، تو 16 دسمبر 1971 کو ہم کوئٹہ سے روانہ ہوئے تھے۔ بزنجو صاحب کی گورنمنٹ تھی، بزنجو کا جو بیٹا تھا وہ حاصل بزنجو، وہ میرا کلاس فیلو تھا جامعہ ملیہ میں۔ اچھا، انہوں نے مجھے بڑا پروٹوکول دیا اور ایران کے بارڈر پر وہ ہمارے ساتھ گئے۔ ہم نے ایران کراس کیا، عراق کراس کیا، کویت کراس کیا۔ اس کے بعد ہم 5 جنوری کو 1972 کو سعودی عرب پہنچے، خانہ کعبہ پہنچے۔ جی، تو اپنا عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد ریسٹ کیا، ریسٹ کرنے کے بعد ہم مینا گئے، مینا سے جو بھی لوازمات تھے وہ کرنے کے بعد حج کی جو بھی لوازمات تھے وہ پورے کیے۔ اور اس زمانے میں جو قربانیاں ہوتی تھیں وہاں بہت اچھی ہوتی تھی دمبوں کی، اور اچھا، اتنے پیارے پیارے دمبے تھے، 400 ریال کا ایک دمبا تھا۔ تو میں نے اپنے لیے، اپنی مدر ان لا کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنے دادا کے لیے، اپنی دادی کے لیے جی سر، وہ 3 دن قربانیاں کی، اچھا، ماشاء اور وہ واقعہ آج تک اللہ، میں نہیں بھولتا، کیونکہ یہ ایک ایسا قدم تھا کہ میں اپنی پریکٹیکل لائف میں آنے سے پہلے جی میں سر، اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر حاضری دی۔ اور اب بھی جب میں نماز پڑھتا ہوں، آنکھیں بند کرتا ہوں، تو میرے سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا ہے ماشاء اور مسجد نبوی بھی میرے سامنے آتی ہے۔ ماشاء اللہ، اور کوشش ہے جی، کہ میں اپنے جو بھی اسلامی طرز زندگی ہے جی سر، وہ پوری کروں۔ اسی طریقے سے میں نے اپنے بچوں کی بھی تربیت کی ہے، بیٹیوں کی بھی تربیت کی ہے۔ ماشاءاللہ میرے سب بیٹے جو ہیں MA ہیں، ماشاء اللہ، LLB ہیں، اور برسر روزگار ہیں، اور جو ہمیں وراثت میں زمین ملی ہے جی سر، اس سے بھی الحمدللہ رزق کے حلال کے لیے اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ ہمیں اور کوئی ہینکی پینکی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بالکل بالکل ٹھیک۔ جناب، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ محنت، محنت اور محنت۔ آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ میرے استاد محترم تھے IH برنی صاحب۔ ٹھیک سر، میرا جو آج کردار ہے، جو میرے جس مقام پہ میں ہوں، میں ان کی وجہ سے ہوں۔ ٹھیک سر، انہوں نے مجھ سے بہت پیار کیا، میری بہت معاونت کی۔ ہمارے جو پرنسپل تھے شفیع صاحب تھے، حیدر آباد سے، جامعہ ملیہ کے پرنسپل تھے، وہ بڑا پیار کرتے تھے۔ اس کے بعد SM لاء کالج میں ایک بروئی سے بھی ہم پڑھے ہیں، اور بھی جتنے استاد تھے ان سب کی شفقت کی وجہ سے، اور ان کی بھی یہی تھی کہ بیٹا آپ نے LLB کرنا ہے تو ان کتابوں میں سے اپنا قانون ڈھونڈو۔ قانون کی حکمرانی اسی میں ہے کہ آپ کو قانون آتا ہو، آئین آتا ہو، سول لا آتا ہو، فوجداری لا آتا ہو، اور اس کے ساتھ جتنے باقی لا ہے، بکس ہیں، ان پر بھی عبور ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میں نے 1975 سے شروع کی ہے، اور جہاں ہم بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ میری لائبریری اس وقت سے ہے، اور آج تک اس لائبریری کے علاوہ میرے گھر میں بھی لائبریری ہے، جو میرے بیٹے 2 ہیں وکالت کرتے ہیں، عامر حنیف اور ہاشم حنیف، وہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور میری بار کے جتنے سینئر وکیل، جتنے دیگر وکیل ہیں، اگر ان کو بھی بکس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں، اور جو ہو سکتا ہے میں بھی ان کی رہنمائی کرتا ہوں۔ ٹھیک جناب، ایک آخری سوال آپ سے کروں گا۔ ماشاءاللہ آپ سینئر قانون دان ہیں، ایک وکیل کو کیس کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے جب آپ
کوئی کیس لیتے ہیں نا تو وہ دستاویز دیکھیں، ٹھیک ہے، دستاویز کی اتنی سکروٹنی کریں کہ اس میں آپ کو پتہ چلے، آپ کا دل گواہی دے کہ یہ جو دستاویز ہے سچی ہے۔ اگر اس میں کوئی ہینکی پینکی ہے یا ٹمپرنگ ہے، وہ قطعاً کیس نہ لے، اور نہ ہی میں نے آج تک لیا ہے، نہ میرا بیٹا لیتا ہے۔ کئی ایسے ہیں ہزاروں روپے کیا لاکھوں روپے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کیس کرے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیس نہیں بنتا تو ہم انکار کر دیتے ہیں، یا اس پر ڈاکومنٹ اچھے ہوتے ہیں۔ وہی کیس دوسرے وکلا کے پاس جاتے ہیں تو دوسری جو جن کے خلاف ہوتا ہے، وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں نا کیس لے کے، تو ان کو جب پتہ چلتا ہے تو یہ سارا راز تو ان کو پتہ ہے، تو وہ کہتے ہیں، آگے کہتے ہیں یا تو ہماری صلح کرا دیں یا ہم کیس واپس لے لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ آپ کی مرضی، میں نے تو آپ کو پہلے دن ہی کہا تھا کہ آپ کا کیس نہیں بنتا، آپ نہ کریں۔ آپ نے کیا ہے، آپ نے پیسہ ضائع کیا ہے، تو آپ نے دوسری پارٹی کو بھی ٹربل کیا ہے، آپ ان کا خرچہ دیں، آپ کی صلح کراتے ہیں۔ جی سر، بہت شکریہ۔ اب وہ گروپ میں کئی بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے، اس وجہ سے نہیں جا سکتے، ادروائز سیر و تفریح کا شوق بھی ہے، جانا بھی چاہیے، اس سے دوائیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، فریش بندہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک جناب، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں وکلا برادری کو یہی کہوں گا کہ آپ محنت کریں، قانون کی حکمرانی کے لیے جتنی تگ و دو کر سکتے ہیں، بینچ اور بار کے تعلق کو اچھے رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں، اور اسی میں آپ کی بھی بھلائی بھی ہے، اسی میں ہمارے پاکستان کی بھلائی بھی ہے۔ جی جناب، بہت شکریہ۔ مہربانی، بہت مہربانی، آپ نے انٹرویو لیا اور مجھے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا شکریہ، موقع دیا۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔